الجنود لقد استشهدوا القادة وهم يواجهون العدو. فلذلك نحن اليوم نقدم صورة من صور الصحابة الكرام عندما كانوا يتسابقون لمواجهة المشركين. نحن اليوم ومعنا أمتنا هذه الأمة العظيمة، نحن اليوم ومعنا أمتنا نسير والله بإذن الله وبعين الله إلى تحرير بيت المقدس، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هذا هو الشعار. لا نريد أن نطيل عليكم. مرة أخرى نشكر كل من حضر باسمه ولقبه. نشكر لكم جهدكم. شكرا باكستان، شكرا على كل ما قدمتم. لكن المعركة العسكرية توقفت، لكن المعارك لا زالت تدور رحاها في العالم كله. فهناك معركة سياسية ومعركة أمنية ومعركة دبلوماسية ومعركة مالية. لذلك نحن اليوم جئنا لنقول لكم ما قدمتموه الله وحده يجازيكم عنه. نحن لا نستطيع أن نجازي أحد، فالله يجازيكم عما قدمتم، لكن نشارككم الهم. نحن اليوم بعدما عاد جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور بہت ہی باعزت اور باوقار لوگ ہیں، ان کو اسلام کے عظیم تحفے کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں جو اہل جنت کا تحفہ بھی ہے۔ آج ہم فلسطین کی طرف سے اور اہلیان فلسطین کی طرف سے آپ کے لیے سلام اور شکریہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ فلسطین مارکے کی قیادت کر رہا ہے اور ہم وہاں سے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو کہہ سکیں پاکستان کا شکریہ اور اہلیان پاکستان کا شکریہ، ہر اس شخص کا شکریہ جس نے اس دوران ہمارا ساتھ دیا، جو اس مارکے میں ہمارے ساتھ شامل رہا۔ ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کہہ سکیں اللہ کی مدد شامل ہو گئی، اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا۔ آج غزہ فتح یاب ہے، ساری تباہی کے باوجود، جنگ کے اثرات کے باوجود آج غزہ کے لوگ فتح یاب کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سرزمین سب سے بڑا ہدف ہے، اس کی آزادی سب سے بڑا ہدف ہے۔ غزہ تاریخی طور پر بھی بڑے بڑے جبار اور قاہر حکمرانوں کے لیے اور حملہ آوروں کے لیے مقبرہ ثابت ہوا، اور آج بھی غزہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ ظالموں کے لیے ایک مقبرہ ہی ہے۔ اور ہم پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان نے تاریخی طور پر امت کے مظلوموں کا ہمیشہ ہی ساتھ دیا ہے، چاہے یہ مظلوم افغانستان میں تھے، کشمیر میں تھے، بوسنیا میں تھے، اور 75 سال سے زیادہ وقت ہو گیا یہ پاکستان اور یہ ملک اور اس کی عوام، اس کی حکومتیں فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مساعی اور اعمال کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وقالها أن تخرج بكل عزة بكل فخار، تخرج وعينها ومعها الأمة وعينها۔ غزہ نے ہمیں نئی زندگی بخشی ہے اور اس امت کو بھی بیدار کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ ہوتی دیکھ سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کی تعبیر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر وعدوں کو سچا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے وعدے آج پورے کر دیے ہیں، اپنے بندوں کی مدد کی ہے اور ہمیں فتح سے نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین اس امت کا ہے اور یہودیوں کا یہاں پر کوئی مقام نہیں ہے۔ آج ہم اس تاریخی موقع پر موجود ہیں جب چھوٹے سے غزہ نے دنیا کے سامنے ایک روشن مثال پیدا کر دی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا عزت ہے، کیا شان ہے غزہ کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، وہاں کے شہداء کو، زخمیوں کو، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو، کہ آج انہوں نے امت کے آزاد لوگوں کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج غزہ جہاد کا جھنڈا بلند کر کے اس امت کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے، اور یہ مارکا اور یہ مقابلہ صرف سوچ کا اور فکر کا نہیں بلکہ عمل کا نام ہے جو نسل در نسل جاری ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی امت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس راستے پر قائم رہیں گے اور ہم اس سرزمین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فلسطین تمام امت کا ہے، یہودیوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر انہیں جگہ چاہیے تو وہاں پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے تھے یہاں آباد ہونے کے لیے، اور دو ریاستی حل ہمارے نزدیک کوئی حل نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہی غزہ کا پیغام ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سورہ انفال کی، سورہ احزاب کی اور سورہ محمد کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ان کو پورا ہوتے ہوئے مجسم شکل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مارکا آپ کا مارکا ہے، یہ فتح آپ کی فتح ہے، اور یہ جنگ بندی صلح حدیبیہ کی طرح ایک عارضی جنگ بندی ہے جس کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ اس صلح اور اس جنگ بندی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کو آزادی عطا کرے گا انشاءاللہ۔